امی کا دماد قسط نمبر 2۔ وہ کھانا بنا کے لگا چکی تھی۔ امی مغرب کی نماز کے بعد فوراً کھانا کھاتی تھیں۔ امی کے دماد کے معاملے میں وہ لاپرواہی کر جاتی تھی، لیکن امی کے معاملے میں وہ ذمہ دار تھی۔ وہ بھی نماز پڑھ کے آیا ہی تھا کہ امی بھی اپنے کمرے سے نکل آئیں۔ ہمیشہ کی طرح ہاتھ میں تسبیح تھی۔ وہ آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ ان کی ایک طرف وہ بیٹھی تھی اور دوسری طرف امی کا دماد۔ امی اب کھانا کھاتے ان دونوں کو شادی کی ساری تقریبات کا احوال سنا رہی تھی۔ ان کی بہو بہت پیاری ہے، امی نے نوالا منہ میں رکھتے کہا۔ اس نے ایک دم نظر اٹھا کے امی کے دماد کو دیکھا۔ آپ کی بہو بھی تو پیاری ہے، مسکرا کے بولا تھا۔ اس کا برم منہ ہمیشہ رکھ لیا کرتا تھا۔ سامنے والی کو سکون آیا۔ ہاں، لیکن ان کی بہو زیادہ پیاری ہے۔ امی اپنی بات پہ قائم تھی۔ اس کا منہ تک جاتا نوالا رک گیا، لیکن پھر نظریں نیچے کیے وہ منہ میں ڈال گئی تھی۔ ان کا تو بیٹا بھی پیارا ہے، میں نے دیکھا ہے، اور پتہ ہے پہلے میرا رشتہ آیا تھا اس کے لیے، لیکن خیر جوڑیاں تو اللہ نے بنائی ہیں۔ امی آپ کچھ لیں گی؟ ہاٹ پاٹ سے روٹی نکال کے امی کے دماد کی طرف بڑھاتی وہ اتنے پیار سے امی کی بات کا جواب دے کے ان سے پوچھ رہی تھی۔ امی نے اس کی ٹر ٹر چلتی زبان پہ اپنے لال کو دیکھا، جو کہ امی منہ کیے ایسے کھانا کھا رہا تھا کہ جانتا ہی نہیں کہ وہ کیا بول گئی تھی۔ امی نے جواب دینے کے بجائے صرف سر نفی میں ہلا کے اسے منع کیا تھا، جبکہ بہو رانی کھانے کے بعد برتن سمیٹ رہی تھی۔ امی کی ایک بات ماحول میں تناؤ پیدا کر دیتی تھی۔ امی کو وہ ان کے کمرے میں لے گیا اور وہ اب کچن سمیٹنے لگی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا، وہ بیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی تھی۔ امی اکثر کہا کرتی تھی کہ عورتوں میں بہت لچک رکھی ہے اللہ نے، تم میں کیوں کم ہے یہ لچک بابا کی لاڈلی؟ ایک دم اس کے سر پہ سوار وہ جھنجھلا کے پوچھ رہا تھا۔ وہ منہ پھیلائے گھوم رہی تھی اور ایسے تو وہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ایک دم مڑ کے کمر پہ ہاتھ رکھے تھے، دونوں اطراف، اور پتہ ہے بابا کیا کہتے تھے؟ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ کیا؟ اس نے فوراً پوچھا۔ جب تک وہ کیا نہیں پوچھتا تھا وہ آگے بات نہیں کرتی تھی۔ مجھے نہیں بتانا۔ ایک دم وہ مڑ کے اس کے پاس سے جاتے بولی۔ یاد آ گیا تھا کہ وہ ناراض ہے اس سے۔ او بابا کی لاڈلی، تم اصول توڑ رہی ہو۔ بیڈ پہ بیٹھ کر اپنا جوتا پہنتے ہوئے بولا تو ایک دم مڑی آپ۔ ایک دم وہ بے بسی سے اسے کچھ کہتی رک گئی۔ عین وقت پہ دماغ نے یاد کروایا تھا کہ وہ امی کا دماد ہے۔ ہاں ہاں جانتا ہوں، امی کا دماد نہ ہوتا تو تم بتاتی مجھے کہ کس بلا کا نام ہو۔ کوٹ پہن کر اس کا جملہ پورا کرتا وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ وہ بھی سے مکان نظروں سے گور رہی تھی۔ ویسے آپس کی بات ہے۔ کفس کو ٹھیک کرتے وہ اس کی طرف جھکا۔ تم ابھی بھی مجھے روز بتاتی ہو کہ تم کس بلا کا نام ہو؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ رونٹوں کے کنارے یہ صاف ظاہر کر رہے تھے کہ وہ اب اپنی مسکراہٹ دباتے ہلکان ہو رہا ہے۔ امی، وہ ایک دم غصے سے بڑھتی امی لفظ کو لمبا کرتی اب امی کی عدالت میں چلی گئی تھی۔ وہ مسکرایا اور پھر اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا جانتا تھا۔ محترمہ اب امی کو اس کے آگے اور پیچھے والے سارے وہ ظلم جو اس نے کبھی اس پہ کیے بھی نہیں بیان کر رہی ہوگی، اور وہ واقعی ہی اس کی طرف ہاتھ ہلا کے امی کو اس کی شکایت لگا رہی تھی۔ امی اس کے ساتھ جیسا بھی رویہ رکھتی تھی، لیکن جب وہ معصومانہ سا منہ بنا کے امی کو شکایت لگاتی تو وہ بھی پگھل جایا کرتی تھی۔ اللہ جانے اس بندی نے معصومیت چرائی کہاں سے تھی۔ وہ سوچتا امی اور اس کی طرف بڑھا۔ امی بہت بدتمیز ہے آپ کا بیٹا۔ اسے قریب آتے دیکھ وہ جان بوجھ کے اونچا بولی۔ اس نے فوراً سے اسے گھورا۔ بچپن سے ایسا ہے۔ امی اپنی مخصوص جگہ پہ بیٹھی تسبیح کرتی کان کے پیچھے دوپٹہ اڑیستے بولی تھی۔ امی کی بات پہ اس نے 2 قدم کے فاصلے پہ رک کے انہیں دیکھا اور سامنے اس چلاک لومڑی کو جو اب سکون سے تھی، مطلب وہ ساس بہو اس کے معاملے میں ماں اور بیٹی بن جاتی تھی، اور کچھ تمہاری سنگت نے اسے بدتمیز کر دیا ہے۔ امی کے اگلے جملے پہ ایک ہی ڈی کا قہقہ بے ساختہ تھا، جبکہ وہ اب صدمے سے امی کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ حافظ امی، جبکہ امی سے سلام لیتا وہ ابھی بھی اسے شرارتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس کے ماتھے پہ تیوری چڑھی تھی۔ بائے بابا کی لاڈلی، لاڈلی کو چبا چبا کے کہتا وہ مڑا۔ بابا کی لاڈلی نے منہ بنا کے اس کی نقل اتاری، اور اس کی پشت کو دیکھتی امی اور امی کی بہو نے دل میں فی امان اللہ کہا۔ ناراضگی اپنی جگہ اور اس کی سلامتی کی دعا اپنی جگہ۔ روز کی طرح اس کے آفس جانے کے بعد پہلے اس نے امی کو ناشتہ کروایا اور پھر گھر کا کام کر کے تقریباً 10 بجے کے قریب وہ فارغ ہو چکی تھی۔ امی کا یہ وقت آرام کا تھا اور وہ اب موبائل لے کے لاؤنج میں صوفے پہ ٹی وی کے آگے بیٹھ چکی تھی۔ ایک طرف موبائل پہ دیکھتی گاہے بگاہے وہ ٹی وی پہ بھی نظر ڈال رہی تھی۔ امی کے دماد کا سٹیٹس شو ہوا اور اس نے جسٹ ناؤ پہ ہی سین کر لیا۔ جیسے ہی وہ سین ہوا اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ اس کو تو موڈ دکھانا تھا۔ اپنے سر پہ ہاتھ مارا، جبکہ اب امی کے دماد کی طرف سے ٹائپنگ شو ہو رہا تھا۔ کسی کا سٹیٹس جسٹ ناؤ پہ نہیں دیکھتے، آپ کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ امی کے دماد نے اس کا جملہ اس سے لوٹایا تھا۔
آپ آفس کام کرنے کے لیے نہیں جاتے؟ پورے 10 منٹ بعد اس نے رپلائی کیا تھا، نہیں، لڑکیاں تارنے جاتا ہوں۔ سامنے والا اسے تپانے کے موڈ میں تھا۔ اپنی ساس کی تربیت پہ بہت بھروسہ ہے مجھے، وہ بلا واسطہ ہی اس کی تعریف کرتی تھی۔ ہاں، ساس کے بیٹے پر بھروسہ مت کرنا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا اس کو رپلائی کرتا مسکراہٹ دبا رہا تھا جب کسی نے اس کا ٹیبل بجایا۔ بابا کی لاڈلی سے گپے ہانک لی ہوں تو آپ فائل میرے کیبن میں لانا پسند کریں گے؟ سامنے ہی اس کا باس ٹیبل بجا کے کہہ رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ پورے آفس کو بابا کی لاڈلی کا غائبانہ پتہ تھا۔ سوری سر، وہ ایک دم موبائل والے ہاتھ سے ہی ان کو سلیوٹ کرتا بولا تھا۔ بوس چلے گئے۔ وہ پھر سے لمبا سانس خارج کرتا سکون سے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا جبکہ آس پاس کے کولیگ اب مسکراہٹ دبا رہے تھے۔ بےعزتی ہوگی کیا؟ بابا کی لاڈلی کا اگلا میسج دیکھ کے وہ تپ چکا تھا۔ شٹ اپ! اسے رپلائی کرتے وہ آف لائن ہو کے اب کام کی طرف متوجہ ہوا تھا جبکہ لاؤنج میں ٹی وی کے آگے بیٹھی امی کی بہو کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ یقیناً اس کی ہوگی۔ اسے سب پسند تھا لیکن یہ بن بلائے مہمان، اف! ہاں ہاں، اسے پتہ تھا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، لیکن ان مہمانوں کو کیا جو آپ کو صرف نیچا دکھانے آتے ہیں؟ وہ کچن میں کھڑی تپ رہی تھی۔ امی کی دور کی بھانجی کو مسئلہ کیا تھا؟ منہ اٹھا کے دوسرے دن ٹپک پڑتی ہے۔ وہ ایک طرف دوپٹہ کمر باندھ کے سلیب کے ساتھ کھڑی آٹا گوندھ رہی تھی۔ اچھا بھلا موڈ تھا۔ دوپہر میں امی کی سو کولڈ بھانجی نے آ کر برباد کر دیا۔ سکون برباد تو اس کا اسی دن ہو گیا تھا جب امی کی بھانجی نے اسے بتایا تھا کہ امی اسے بہو بنانا چاہتی تھیں۔ وہ اپنا سارا غصہ آٹے پر ہی نکال رہی تھی، تبھی باہر دروازے پہ دستک ہوئی۔ امی کے داماد کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے آٹا گوندھ کے فریج میں رکھا اور سنک سے ہاتھ دھو کے دوپٹے سے صاف کرتی جیسے ہی وہ باہر کی طرف بڑھی، امی کا داماد اندر تشریف لا چکا تھا۔ مطلب یہ امی کی دور کی بھانجی اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ امی کے داماد کی نظر سامنے اٹھی جہاں وہ دوپٹے سے ہاتھ پوچھتی ساکن کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے امی کے بھانجی سے اپنے مجازی خدا کا لیپ ٹاپ بیگ پکڑا۔ وہ ان کے سارے کام میں کرتی ہوں، ان کو 1% نہیں پسند کوئی دوسرا ان کی چیزوں کو ہاتھ لگائے۔ لیپ ٹاپ بیگ تقریباً چھینتے وہ شیریں تو کہیں سے نہیں لگا امی کے داماد کو لہجے میں سامنے والی سے مخاطب تھی۔ نہیں تو مجھے کوئی مسئلہ۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات کی نفی کرتا، بابا کی لاڈلی کی آنکھوں کا تاثر اسے چپ کروا گیا۔ ہاں، وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ بابا کی لاڈلی کے ساتھ کھڑے ہوتے وہ اپنا لہجہ اور بات دونوں بدل گیا تھا۔ امی کی بھانجی مسکرا رہی تھی۔ تم لکی ہو، وہ بابا کی لاڈلی کو کہتی امی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور امی کا لاڈلا بھی اس سے پہلے کہ اس کے پیچھے جاتا امی کی بہو کا ہاتھ اس کی شرٹ پکڑ چکا تھا۔ ایک بات میری کان کھول کے سن لیں۔ ایک انگلی اٹھا کے اسے وارن کرتی وہ اسے اتنی پیاری لگی تھی۔ سنائیں۔ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ فرما برداری کی ساری حدیں پار کر رہا تھا۔ پہلے تو یہ بیگ پکڑیں اور کمرے میں رکھ کے آئیں، اور دوسرا وہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ امی کے کمرے کی طرف اشارہ کرتی وہ اسے بتا رہی تھی۔ امی کے داماد نے ایک دفعہ اس کا تپا تپا سا چہرہ دیکھا، دوسری طرف اپنے ہاتھ میں بیگ جو وہ اسے تھما چکی تھی۔ میرے سارے کام تو آپ نہیں کرتی؟ وہ سنجیدگی سے اس پہ طنز کر رہا تھا۔ میں آپ کے کام کرتی ہوں اور آپ میرے۔ یہ میرا کام ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اتنے پیار سے وہ اسے قائل کر لیتی تھی۔ وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ شاباش، اب جائیں۔ اس کو اپنے کمرے کی طرف دھکیل کر وہ دوبارہ کچن میں جانے لگی۔ یہ کمرے میں رکھ کے امی کے کمرے میں وہ اسے پھر سے تنگ کرنے لگا۔ وہ ایڑی کے بل گھومی تھی۔ ایک ایڑی آواز میں تنبیہ تھی۔ اوکے اوکے، جا رہا ہوں۔ وہ منہ بزورتا کمرے میں گھس گیا تھا اور پھر کمرے سے وہ تبھی باہر آیا جب وہ کھانا لگا چکی تھی۔ آج چونکہ ہفتہ تھا اور کل کا دن امی کے داماد کو چھٹی ہوتی ہے، اسی لیے ہفتے کی رات وہ واک پہ نکلتے تھے۔ سارا کام وہ اس رات کو جلدی جلدی سمیٹ لیا کرتی تھی۔ آج بھی یہی ہو رہا تھا۔ کھانا کھلا کے اس نے فوراً کچن سمیٹ لیا تھا۔ جب تک وہ تیار ہوئی امی کا داماد امی کے کمرے میں ان کی پیر دباتا انہیں پورے دن کی داستان سنا رہا تھا۔ یہ وقت وہ امی کو دیتا تھا لیکن آج خلل پیدا کرنے کو امی کی بھانجی بیٹھی تھی۔ امی کی کنواری بھانجی بھی وہ جسے امی اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے لانا چاہتی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ تیزی سے تیار ہوئی تھی، کمرہ لاک کیا اور جیسے ہی امی کے کمرے کی طرف بڑھی وہ دونوں کمرے سے نکل رہے تھے۔ سو گئی امی؟ خود پہ ضبط کرتے ہوئے مسکرا کے بولی تھی۔ بندہ گدھا واقعی ہو جائے خود سے جڑے رشتوں کے لیے پوزیسو ہو، ٹچی نہ ہو۔ اس نے دانت نکالتے سوچا تھا۔ جی خالہ تو سو گئی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ امی کی بھانجی نے جواب دیتے اس کی تیاری پہ حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے کہا، جبکہ جتنی دفعہ وہ اس گھر میں اپنی تشریف کا ٹوکرا اٹھا کے لا چکی تھی اب تک تو ان کی روٹین رچ چکی ہوگی اس کو۔ لیکن ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایویں کے نمبر بنا کے شوخی ہونے کی پی ایچ ڈی کرنے والے۔ یہ امی کی دور کی بھانجی بھی وہیں تھی۔ ہم جا رہے ہیں، اس نے امی کے داماد کے بازو میں اپنا بازو ڈال کے جتا کے کہا تھا۔ وہ ایسی نہیں تھی لیکن اس امی کی دور کی بھانجی کو دیکھ کے نہ جانے کون سی بلا آ جاتی تھی اس میں۔
کہاں؟ اس نے جھوٹی مسکراہٹ سے اب امی کے داماد کو دیکھا تھا۔ اوہ ہاں، آج تو ہفتہ ہے نا، میں بھی آؤں پلیز؟ اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی بتاتا، وہ خود ہی یاد کر کے ان کے رنگ میں بھنگ بھی ڈال چکی تھی۔ امی کے داماد نے بابا کی لاڈلی کو دیکھا جو اس کی بات پہ اس کے بازو سے اپنا ہاتھ نکال چکی تھی۔ امی کی دور کی بھانجی نے دونوں کو دیکھا، ان دونوں کو کیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اوکے، میں اپنا موبائل لاتی ہوں کمرے سے۔ لڑکی کی خاموشی ہاں ہوتی ہے، یہ لوجک بھی امی کی بھانجی نے یہاں اپلائی کر لیا تھا، اور وہ بھاگ کے اپنے کمرے سے موبائل لینے چلی گئی تھی، جبکہ امی کے داماد کا معصومانہ اور التجا کرتا چہرہ مکمل طور پر نظر انداز کرتی بابا کی لاڈلی۔ وہ جانتا تھا وہ تو مڑ کے بھی نہ لے کے جائے کسی دوسری کو۔ چلیں، خالہ کی بیٹی نے آ کر اس سے پوچھا، جیسے انتظار ہی اس کا ہو رہا ہو۔ جی شور، ایسا کریں آپ دونوں چلے جائیں، مجھے ابھی یاد ہے کہ امی کو آج دودھ نہیں دیا میں نے، اور کچن بھی سمیٹنے والا ہے، تو آپ دونوں جائیں اور خوب انجوائے کریں۔ امی کا داماد اس سے آنکھیں نکال کے نفی میں سر ہلا رہا تھا، جبکہ وہ اس معاملے میں اس کی نہیں سنتی تھی۔ اصولاً تو اسے اپنی دور کی کزن کو دور رکھنا چاہیے تھا، اب مروت کا مارا وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، تو جائے اور انجوائے کرے، کیونکہ وہ تو اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی، سیدھی سی بات تھی۔ وہ مڑ گئی تھی، چلیں AKD۔ وہ جو مڑ گئی تھی انہی پیروں پر گھومی تھی۔ امی کے داماد نے بھی حیرت سے اسے دیکھا تھا، خالہ کی بیٹی کس خوشی میں اسے AKD کہہ رہی تھی۔ امی کی دور کی بھانجی، دور کو خاصا لمبا کیا تھا اس نے، AKD چبا چبا کے دہرایا کیا تھا۔ جب نظریں امی کے داماد پہ ہی تھیں، امی کے داماد کے سینے پہ انگلی رکھ کے بجائی تھی اس نے، صرف میں کہتی ہوں، دانت دکھا کے کہا گیا تھا، اور وہ بغیر کسی لحاظ کے مڑ گئی تھی۔ خالہ کی دور کی بھانجی نے مڑ کے شکایتی نظروں سے امی کے داماد کو دیکھا، جو کہ بابا کی لاڈلی کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ چلیں، خود کا غصہ کنٹرول کرتے اس نے مسکرا کے سامنے والے سے پوچھا۔ وہ سنجیدگی سے سر اس بات میں ہلا گیا، اور اس سے پہلے ہی اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے، خالہ کی بھانجی بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی، جبکہ بابا کی لاڈلی کمرے میں آ کر بیڈ پہ دھڑام سے بیٹھ چکی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا، پھر اس نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا جہاں وہ دونوں گیٹ سے باہر جا رہے تھے۔ یہ وقت اس کا تھا، اور وہ خیانت برداشت نہیں کرتی تھی، چھوڑ دینا پسند تھا، اسے بانٹنا نہیں۔ لمبا سانس خارج کرتے وہ مڑی اور موبائل اٹھا کے امی کو کال ملائی۔ اتنے دن ہو گئے تھے ان سے تو بات ہی نہیں ہوئی۔ امی نے سلام کا جواب دے کر فوراً اپنے داماد کا پوچھا تو بابا کی لاڈلی نے ضبط کی ہے، اس لیے وہ اس سے امی کا داماد کہتی تھی، امی کا لاڈلا داماد۔ وہ جانتی تھی اگر ابھی وہ امی کو بتائے گی کہ ان کا لاڈلا اپنی کچھ ہوتی سوتی کے ساتھ باہر گیا ہے، تو وہ الٹا اسے ہی صبر کرنے کی تلقین کریں گی۔ دل بڑا کرو، ایسے شک نہ کیا کرو، اتنا تو اچھا ہے۔ اور امی کی اپنے داماد کی شان میں نہ ختم ہونے والی تعریف شروع ہو جاتی، اور جتنا اس کا موڈ اس وقت خراب تھا، وہ کوئی بحث نہیں چاہتی تھی۔ امی کسی رشتہ دار کی بیٹی کے گھر کے حالات سے اسے آگاہ کر رہی تھی، اور اسے جتا رہی تھی کہ ان کا داماد کتنا اچھا ہے، شکر ہے۔ اس نے ہوں ہاں کر کے کال بند کر دی، اس لیے وہ صرف امی کا داماد تھا، صرف امی کا، کیونکہ بابا ہوتے تو وہ اس سے پوچھتے کہ وہ کیوں اتنی اداس لگ رہی ہے۔ اس نے سب کا حال چال پوچھ کے کال بند کر دی۔ امی بھی سو گئی تھیں، اب اس کے پاس ایک ہی آپشن تھا، وہ بھی اپنا بستر پکڑ لیتی۔ باہر جانے کے چکروں میں وہ عشاء کی نماز بھی جلدی پڑھ چکی تھی، وہ اپنی جگہ پہ لیٹ چکی تھی۔ دوسری طرف وہ اس سے 3 قدم کے فاصلے پہ سنجیدگی سے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہا تھا، جبکہ خالہ کی دور کی بھانجی نہ جانے کیا قصے سنا رہی تھی۔ بابا کی لاڈلی ہوتی تو اس کے ساتھ قدم ہلا کے چلتی، اور پھر وہ صرف اپنی نہیں سناتی تھی، اس کی بھی سنتی تھی۔ پورے اسٹاف کو بابا کی لاڈلی کا پتہ تھا، امی کے داماد کے سر کو بھی، ایسے ہی بابا کی لاڈلی کو بھی اس کے آفس میں کس وقت کیا ہوتا ہے پتہ ہوتا تھا۔ وہ صرف بولتی نہیں تھی، امی کے داماد کو سنتی بھی تھی، اور یہ اس نے گردن موڑ کے ساتھ چلتی اپنی دور کی کزن کو دیکھا، جو کہ اپنی ہی ہانکی جا رہی تھی، دیکھ بھی نہیں رہی کہ وہ سن بھی رہا ہے کہ نہیں۔ اس کا اور بابا کی لاڈلی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ امی کے داماد نے مسکرا کے سوچا تھا، کہاں؟ وہ مڑا تو خالہ کی بھانجی کو ہوش ہے، گھر۔ اس نے 2 قدم کے فاصلے پر رک کر اس سے کہا، لیکن ابھی تو گھنٹہ بھی نہیں ہوا، تم لوگ تو 2 سے 3 گھنٹے باہر رہتے ہو نا۔ اس کے ہوا کی وجہ سے بال اڑ رہے تھے تو وہ کان کے پیچھے رستی، گویا ہی وہ بابا کی لاڈلی ہے، تم کزن ہو۔ فرق سمجھ آیا؟ سینے پہ بازو باندھ کے اس نے کہا اور مڑ گیا۔ اس کی بلا سے وہ آئے یا نہ آئے، وہ تو جا رہا تھا، اور گھر بابا کی لاڈلی کا پاڑا سوا نیزے تک ہوگا، اس کو بھی جا کے سنبھالنا پڑے گا۔ جنگ جو لازم ہو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ اس کے دل نے اس کی ہمت بندھائی، اور اگر مقابل بابا کی لاڈلی ہو تو دماغ نے فوراً پوچھا تھا۔ دل خاموش ہو گیا، بابا کی لاڈلی جانے اور امی کا داماد جانے، دماغ اور دل ان کے معاملات میں کم ہی ٹانگ اڑاتے ہیں۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، وہ سو رہی تھی، اسے امید نہیں تھی کہ وہ سو چکی ہوگی۔ وہ تو سوچ کے آیا تھا کہ اسے منا لے گا، لیکن اب صبح ہی محترمہ کی سنی جا سکتی تھی، اس لیے وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔